سورج، چاند اور ستاروں سے روشن ہے، لیکن در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی سے روشن، آپ کے نام سے روشن ہے، آپ کے طفیل میں روشن ہے، آپ کے صدقے روشن ہے، آپ کے واسطے سے یہ دنیا اور ساری کائنات روشن ہے۔ نہاں میں آیا میں غرض دونوں جہاں میں، نہاں میں آیا میں غرض دونوں جہاں میں، محمد کا جلوہ ہے کونوں مقام، محمد کا جلوہ ہے کونوں مقام۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، وقال تعالی محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر و ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو آج کی اس اہم نشست میں جمع فرمایا ہے۔ آج سے پہلے جو نشست لگی تھی، قائم ہوئی تھی، اس نشست میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء گرامی پر تذکرہ ہوا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ کے اسماء دو ہیں، محمد اور احمد۔ محمد میں بھی 4 حرف اور احمد میں بھی 4 حرف۔ محمد کی تشریح کرتے ہوئے پہلے میم سے اس چیز کی علامت اور شناخت ہے یہ بتلا دیا گیا، اور ہا سے کیا مراد ہے یہ بھی بتلا دیا گیا۔ آج میم ثانی پر چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہم سبوں کو حضور پاک کے اسماء گرامی سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ نے حضور پاک کا نام اتنا بلند و بالا، اکبر و اعلیٰ چنا ہے کہ آپ کا نام اتنا شان والا، اتنا مقام والا ہے کہ آپ کے نام کے اندر 4 حرف استعمال ہوئے۔ وہ 4 حرف کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں کہ ان حروف کا ایک حصہ، نام کا ایک حصہ، محمد کے 4 حرف ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ ان 4 حرف میں سے جو حرف دوسرے انبیاء کرام کو ملے، دوسرے انبیاء کرام کے نام میں شامل ہو گئے، وہ انبیاء کرام بھی دنیا میں برگزیدہ، محترم و مکرم و عظمت والے سمجھے گئے اور مانے گئے۔ چند نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء کی برکت دیکھیے، آپ کے نام کے حرف کی برکت دیکھیے۔ حضور کے نام میم سے شروع ہوتا ہے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے نام میں میم، ابراہیم کے نام میں میم، اسماعیل کے نام میں میم، موسیٰ کے نام میں میم، سلیمان کے نام میں میم۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی مقام دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے نام میں ہا، اسحاق کے نام میں ہا، یحییٰ کے نام میں ہا، صالح کے نام میں ہا، داؤد کے نام میں محمد کی دال، اور ہود کی دال میں محمد کی دال، ادریس کے نام میں محمد کی دال، آدم کے نام میں محمد کی دال۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء سے، آپ کے نام سے ایک ایک حرف عطا کیے ہیں۔ یہ ان کو جو دنیا میں سربلندی اور سرفرازی ملی ہے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصف نام کا ایک حرف ملنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عظمت اور سرفرازی اور بلندی عطا کی۔ سید الکونین، نبی الثقلین، ختم نبوت کے تاجدار تھے، ساری امت کے غمخوار تھے، اپنی امت کے دلدار تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، کرم کا سمندر تھے، رؤوف الرحیم پیغمبر تھے۔ ساری کی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش
اپنی امت کی نجات کے لیے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے، اپنی امت کی خلا جہنم سے آزادی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی گزار دی، ساری زندگی لگا دی، ساری زندگی رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی امت کی فکر، میم ثانی جو دوسری میم ہے محمد رسول اللہ کی، محمد کے نام میں 4 حرف ہے، میم، حا، میم، دال۔ یہ دوسری جو میم ہے، اس میم سے علامت اور شناخت یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت کی دلیل ہے یہ دوسری میم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک کے قیام کا باری میرے گھر پر تھی، حضور پاک میرے پاس میرے حجرے میں قیام فرما رہے تھے کہ رات میں اٹھ کر آپ نے عبادت کی، اور عبادت کرتے ہوئے آپ قرآن کی تلاوت آپ کی زبان سے جاری تھی، آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جب آپ اس آیت کریمہ پر روتے ہیں، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میری ماں، آپ کی ماں، سارے جہاں کی ماں، دونوں عالم کی ماں فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جو چٹائی پر گر رہا تھا، جو میرے بستر پر گر رہا تھا، میں سمجھ رہی تھی جنوری اور دسمبر کے مہینے میں جو شبنم ٹپکتا ہے اس طریقے سے گر رہا تھا۔ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی تھی، آپ کے رخسار مبارک پر موتیوں کی لڑی بہ رہی تھی، آپ بے پناہ رو پڑے، آپ کی زبان پر بار بار، بلکہ ساری رات یہ فرماتی ہے اما عائشہ کہ ساری کی ساری رات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر یہی آیت تھی وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ساری کی ساری رات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، الہا وزاری کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کی نجات کا مجھے پروانہ دے دے، یا اللہ مجھے خوشخبری دے دے، یا اللہ مجھے بتلا دے کہ میں تیری امت کو بخش دوں گا، تیری امت کی مغفرت کر دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحم دلی پر، کرم دلی پر قربان جائیے کہ اللہ نے ہم سب کو ایسا نبی عطا فرمایا، ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو ہمیں دیکھنے سے پہلے، جاننے سے پہلے، پہچاننے سے پہلے ہماری مغفرت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری جہنم سے آزادی کے لیے راتوں رات رویا کرتے تھے، راتوں رات رویا کرتے تھے۔ اس نبی پر ہمارا قربان نہ جائے تو اور کیا کر سکتے؟ اس نبی پر درود اور سلام بھیجا کرے، لاکھوں کروڑ درود و سلام پڑھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، ملت اسلامیہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا وما فیہا، سورج، چاند اور ستاروں سے روشن ہے، لیکن در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی سے روشن، آپ کے نام سے روشن ہے، آپ کے طفیل میں روشن ہے، آپ کے صدقے روشن ہے، آپ کے واسطے سے یہ دنیا اور ساری کائنات روشن ہے۔ نہاں میں آیا میں غرض دونوں جہاں میں، نہاں میں آیا میں غرض دونوں جہاں میں، محمد کا جلوہ ہے کونوں مقام، محمد کا جلوہ ہے کونوں مقام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے میں نور محمدی کو مرہون منت سے مزین کیا،
مالک کائنات اور خالق کائنات جب تکوین کائنات کا ارادہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نور سے محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمائے، محمد کے نور کو پیدا فرمائے، اور پھر محمد کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمائے، ساری کائنات کو وجود دیا۔ دنیا و ما فیہا جو کچھ آپ دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور موجود۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے ذرے ذرے پر، آسمان کے کونے کونے پر، ستاروں کے پیشانی پر محمد کا نام مزین فرما دیا، محمد کا نام مرتب فرما دیا۔ آپ نے ہر جگہ ہر کونے پر محمد کا نام رقم فرما دیا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان پر تھا اور میں آسمان دنیا کی سیر کرتا رہا، چپے چپے کو دیکھتا رہا، آسمان دنیا میں تفریح کرتا رہا، گوشے گوشے کو چھانتا رہا، آسمان کے میں سیر کرتا رہا، گھومتا رہا اور یہ نظارہ کرتا رہا۔ جس مقام پر گیا محمد کا نام ملا، جس جگہ گیا محمد کا نام ملا، جس گوشے میں گیا محمد کا نام ملا، جس خطے میں گیا محمد کا نام ملا، چپے چپے پر محمد کا نام ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ کس کس مقام پر محمد کا نام ہے، کس کس جگہ پر محمد کا نام ہے، کس کس جگہ پر محمد کا نام ہے۔ ساق عرش پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، عرش کے پایوں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کرسی پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام، لوح محفوظ پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام، حوروں کے سینے پر محمد کا نام، فرشتوں کے جبینوں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام، جنت کے محلات پر محمد کا نام، جنت کے محلات کے دروازوں پر محمد کا نام، جنت کے باغات پر محمد کا نام، جنت کے ہر درخت پر، ہر شجر پر، ہر شاخ پر، ہر ٹہنی پر، ہر پھول پر، ہر کلی پر، ہر پتی پر، ہر کلی پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام، مچھلی کی سنہری جلد پر محمد کا نام، اور بادلوں کی پیشانی پر محمد کا نام، پتھر اور چٹانوں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام، نباتات، جمادات، شجر و حجر، ہر چیز پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جدھر جدھر نگاہ آدم اٹھتی ہے، جدھر جدھر نگاہ آدم اٹھتی ہے، اس میں محمد کے جلوے نظر آتے۔ کتاب فطرت کے سر وقت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر وقت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، وہ جو امام امم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ فلک نہ ہوتا، یہ عرب نہ ہوتا، یہ عجم نہ ہوتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کی ہر چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے بنائی اور لگائی، سجائی گئی ہے، مزین کی گئی ہے۔ محمد کی تیسرا حرف میم کے معنی مغفرت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، اللہ کی نجات۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوتھا حرف دال، دال کے معنی ایک معنی رہنما، دوسرے معنی دعوت اللہ، تیسرے معنی دلالت کے۔ میرے مسلمان بھائیو، اگر پہلا معنی پہلا جو معنی ہے رہنما کے لئے، دال کے معنی رہنما کے، رہبر کے، تو یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہنما اور رہبر کامل۔ آپ کے آنے سے
بھٹکی ہوئی انسانیت کو، سسکتی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کا راستہ ملا آپ کی آمد پر۔ جو انسان برسہ برسے ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ لوگ نکل کر مذہب اسلام سے آشنا ہوئے، مذہب اسلام کی تعلیمات سے منور۔ دال کے معنی رہنما، جاب سے بڑھ کر کوئی رہبر کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دال کے معنی دعوت اللہ کے لیں گے تو یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی دعوت اللہ میں گزری ہے، اور لوگوں کو، انسانوں کو، مخلوقوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھانے میں، وحدانیت بتلانے میں، اللہ کا مرتبہ، اللہ کا جاہ و جلال، اللہ کا روب و دبدبہ، اللہ کا عظمت، اللہ کا کرم لوگوں کو بتلانے میں آپ نے ساری زندگی وقف کر دی۔ تو آپ سے بڑھ کر کوئی دعوت اللہ بھی نہیں کر سکتا، نہ کیا، اور قیامت کی صبح تک بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نام، آپ کا عظمت والا نام، رفعت والا نام، مکرم و محترم نام، کس مقام پر، کس القاب سے پکارا گیا ہے، مختلف جگہوں پر آپ کو مختلف صفات کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتلاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نام تورات کے اندر قاب ہے، زبور کے اندر عاقب ہے، اور انجیل کے اندر آپ کا نام فاروق ہے، قرآن کے اندر آپ کا نام محمد اور احمد ہے، آسمانوں پر آپ کا نام احمد، مجتبی، مرتضی، مزکی، مجیب، مظہر اور مقرب کہہ کر آپ کو پکارا گیا ہے۔ عرش پر آپ کو حبیب اللہ، کرسی پر آپ کو رسول اللہ، اور لوح محفوظ پر صفی اللہ، اور شجر طوبہ پر آپ کا نام زفرت اللہ، اور فرشتوں میں آپ کا نام عبد المجید ہے، اور انبیاء کرام کے یہاں آپ کا نام عبد الوہاب ہے، جنگلوں میں آپ کا نام عبد القادر ہے، اور پہاڑوں میں آپ کا نام عبد الخالق ہے، اور کیڑوں میں آپ کا نام غیاث ہے، پرندوں میں آپ کا نام عبد الغفار ہے، سمندروں میں آپ کا نام عبد القدوس ہے، اور اللہ کے یہاں آپ کا نام عبد اللہ۔ اتنا پیارا نام، بھلا اس نام والے سے ہم پیار نہ کریں تو اور کس سے پیار کریں؟ اس نام والے کی عظمت کو سلام، اس پیارے نام کو ہم دل سے نہ لگائیں تو اور کیا کریں؟ میرے مسلمان بھائیوں، حقیقی محبت، سچی محبت اس کا نام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریقے سے محبت ہو، آپ کے نام سے محبت ہو، آپ کے ہر القاب سے محبت ہو، آپ کے ہر صفات سے محبت ہو، آپ کے ہر قدم سے محبت ہو، آپ کے نام کے ہر حرف سے محبت ہو، آپ کے نام کے ہر حرف کے وجوہات معلوم ہو۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نام، اپنا طور طریقہ، اپنا کاروبار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اپنا نام، اپنے بچوں کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن ناموں کو پسند فرمایا ہے ان ناموں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔